السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ سید رضوان، آپ کے سامنے ایک بار پھر سے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ موجود ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو ہم سب کا مالک ہے اور ہم سب رب العالمین ہے، ہم سب کا رب ہے۔ آج میرے ساتھ جن معزز شخصیت نے جوائن کیا ہے ان کا نام ہے عامر ایجوکیشن والا، تو ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ رضوان سید، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکریہ آپ نے مجھے ریحان اللہ والا فاؤنڈیشن، ریحان اللہ والا سوشل میڈیا انکیوبیٹر کے پلیٹ فارم سے موقع دیا کچھ۔ وعلیکم السلام۔ رضوان سید، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکریہ آپ نے مجھے ریحان اللہ والا فاؤنڈیشن، ریحان اللہ والا سوشل میڈیا انکیوبیٹر کے پلیٹ فارم سے موقع دیا کچھ اپنے بارے میں بتانے کا، کچھ ریحان صاحب کے بارے میں بتانے کا، کچھ ویژن آف ریحان اللہ والا۔ تو میرا تعلق بنیادی طور پر تو ایک ایجوکیشن کے شعبے سے ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کم و بیش 35 سال سے کتابوں سے تعلق رہا، بچوں سے تعلق رہا، اور اب ریحان اللہ والا کے پلیٹ فارم سے میں کام کر رہا ہوں ایجوکیشن کے لیے، ایجوکیشن کی امپروومنٹ کے لیے، کچھ خود سیکھنے کے لیے، کچھ کوشش ہے سکھانے کے لیے اپنے ان بچوں کو جو کہ سوشل میڈیا کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے ہیں یا اس پر کام نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اس کے علاوہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق جو ہے ایجوکیشن سے رہا ہے، تو آپ روایتی جو تعلیم، نظام تعلیم ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا فلاز ہیں، کیا اس میں ایسی خرابیاں ہیں جو صحیح ہونی چاہیے؟ اور یہ ریحان اللہ والا صاحب کا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں کہ یہ کس طرح سے مختلف ہے روایتی نظام تعلیم سے؟ دیکھیے رضوان، تعلیم تو تعلیم ہے، خواہ وہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہو یا ڈیجیٹل ایجوکیشن ہو، بس فرق یہ ہے کہ زمانے کا فرق ہے اور ٹیکنالوجی کا فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو جائیں گے یا ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں آ جائیں گے تو کتابی دور چلا جائے گا، یا کتابیں لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، یا کتابیں پڑھنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، یا اسکولز ختم ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس معاشرے کو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہو۔ اور دیکھیے، جب انسان کہا جاتا ہے پتھروں کے دور میں رہا کرتا تھا تو چولہا جلانے کے لیے وہ پتھر کو رگڑا کرتا تھا آگ لگانے کے لیے۔ تو اب اگر ہم ان کو بولیں کہ پتھروں کا دور، تو پتھروں کے دور سے مراد ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ نابلد تھے، ان اویئر تھے، جب وہ بالکل کچھ نہیں جانتے تھے۔ پتھروں کے دور سے مراد آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ پتھروں کا دور کیا ہے۔ ہم پتھروں کا بولتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے پتھروں کے دور میں لے جائیں گے۔ تو بھائی میاں، پتھروں کا دور تو آج بھی ہے، اللہ کے پہاڑ تو آج بھی موجود ہیں، انہی پتھروں کو استعمال کر کے ہم کنکریٹ بناتے ہیں، کنکریٹ بنا کے بلڈنگز بناتے ہیں، بلاکس بناتے ہیں، سیمنٹ بناتے ہیں، انہی پتھروں پہ تو ہم عمارتیں بنا کر اسی میں بیٹھتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں، اسی میں کام کرتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس دور کی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ ٹیکنالوجی استعمال کس طرح سے کی گئی۔ وہ پتھروں کا دور اس لیے کہا جاتا ہے بھائی میرے دوستوں، سننے والے، کیونکہ یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے ریحان اللہ والا فاؤنڈیشن، ریحان اللہ والا سوشل میڈیا انکیوبیٹر کے پلیٹ فارم سے۔ تو بھائی پتھروں کے دور سے مراد یہ ہے کہ انسان پتھروں کو رگڑ کے آگ پیدا کرتا تھا، اور اگر غور کریں تو آج بھی انسان پتھر ہی کو رگڑ کے آگ پیدا کرتا ہے۔ لائٹر کیا ہے؟ ماچس کی تیلی میں کیا چیز لگی ہوئی ہے، اور ماچس کی تیلی جس سے رگڑی جاتی ہے اس پر کیا لگا ہوا ہے؟ کبھی غور کیا کسی نے؟ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہمیں زندگی کی حقیقتیں سمجھ نہیں آ سکی، ہم بس ایک بھیڑ بکری کی چال میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم نے سوچا نہیں کہ کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے اور کس طریقے سے زندگی کو سمجھنا ہے۔ اس دور کی جدید ٹیکنالوجی وہ پتھروں کا دور تھا جس میں پتھر کو رگڑ کے آگ پیدا کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، پتھر سے انسان نہایا کرتا تھا، رگڑ رگڑ کے، آج صابن سے نہاتا ہے۔ اگر اس صابن کے اندر انگریڈینٹ دیکھیں تو بہت سارے وہ شامل ہیں جو کہ اسی سلیکون ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو آپ کے میل کو صاف کرتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، بات سمجھنے کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو گئے تو پرانی چیزیں ختم ہو جائے گی، بس وہ موڈیفائی ہو جائے گی، اس کی لیٹسٹ فارم آ جائے گی۔ پودینہ ہم کھاتے ہیں سالن کے اندر، لیکن پودینے کی دوائیں بھی بنتی ہے، وہ میڈیسنز آ گئیں۔ ادرک ہم کھاتے ہیں تو ادرک کے شربت بھی آ گئے جو کھانسی کو فائدہ دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، بس ہم نابلد ہیں، ان اویئر ہیں۔ ادرک روزانہ بھی کھاتے ہیں ہم۔ لہسن کی شربت بھی آتے ہیں، میڈیسن میں بھی ڈالا جاتا ہے بلڈ پریشر کنٹرول۔ آج ہم سوچ رہے ہیں ہمیں بتایا آج جا رہا ہے کہ یہ والا کیپسول کھا لو تو بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا۔ آپ اس کے انگریڈینٹ جا کے دیکھیں تو اس کے اندر لہسن کہیں نہ کہیں شامل ہوگا، ادرک کہیں نہ کہیں شامل ہوگی، ہرا دھنیا کہیں نہ کہیں شامل ہوگا، پودینہ کہیں نہ کہیں شامل ہوگا۔ بس ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ اس چیز کو موڈیفائی کر دیتی ہے،
اس کو بہتر کر دیتی ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج ریحان اللہ والا جو کام کر رہا ہے بیسیکلی وہ آپ کو ٹیکنالوجی سے اویئر کر رہا ہے. ریحان اللہ والا بیسیکلی ہے کیا؟ ریحان اللہ والا ٹیکنالوجی کا عبدالستار ایدھی ہے. جس طرح عبدالستار ایدھی رحمت اللہ علیہ بابا ایمبولینس، بابا سوشل ورکنگ، بابا انسانیت عبدالستار ہے، تو میں کہوں گا بابا ٹیکنالوجی، بابا جدید ترین سوشل میڈیا ایجوکیشنسٹ ریحان اللہ والا. اور ریحان اللہ والا کیا ہے؟ ریحان اللہ والا اب ایک فرد واحد نہیں ہے. ریحان اللہ والا ایک سوچ کا نام ہے. ریحان اللہ والا ایک تھاٹ ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک تخیل ہے، ایک فلسفی ہے، ایک ویژن ہے، ایک امید ہے. یہ ہے اصل چیز. ہم جب اس طریقے سے لے کے چلیں گے تو اس کو لرن کریں گے، سمجھیں گے. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بنیادی طور پر وہ چیز کیا ہے. تو ریحان اللہ والا بیسیکلی ہمیں وہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بچہ بس رہا ہے، جو اسکول نہیں جا رہا، 3 کروڑ بچہ ہے، بلکہ میکسیمم اس سے بھی زیادہ ہے، تو ان کو کیسے پڑھایا جائے؟ وہ اسکول تو نہیں جا رہا، وہ میٹرک کرنا نہیں چاہ رہا، وہ کتابیں پڑھنا نہیں چاہ رہا، تو اس کو کچھ اور طریقے سے پڑھایا جائے. اور وہ اس طریقے سے پڑھانا چاہتا ہے جو بچہ اس کے ہاتھ میں ہے، چیز موبائل اس کے ہاتھ میں ہے. وہ اینڈرائڈ بیس آپ کو ایجوکیشن دینا چاہتا ہے. جس چیز کو آپ پسند کر رہے ہیں وہ ایجوکیشن دینا چاہتا ہے. اینڈرائڈ بیس ایجوکیشن کا فائدہ یہ ہوگا وہ اس سے لرن بھی کرے گا، اس سے ارن بھی کرے گا. جس طرح سے ریحان اللہ والا کی فلسفی میں آپ ان کے انسٹیٹیوٹ جائیں، ان کی فیس بک جائیں، ان کے ٹویٹر جائیں، ان کے پوڈ کاسٹ جائیں، جہاں بھی جائیں آپ وہاں لکھا ہوا دیکھیں گے اب ہر بچہ کمائے گا 1 لاکھ ماہانہ. آئیے آپ میرے پاس، میں سکھاؤں گا 1 لاکھ کمانا. تو یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ کوئی پرومس نہیں ہے، یہ کوئی وارنٹی گارنٹی نہیں ہے. یہ لرننگ اسکلز ہیں، یہ موٹیویشن ہے. اور یہ نہیں کہ آپ سیکھنے کے بعد صرف 1 لاکھ ہی کمائیں گے. نہیں بھائی، یہ تو سیکھنا اور ترقی کرنا انسان کا بنیادی حق ہے. وہ جتنا سیکھتا جائے گا اتنا ترقی کرتا جائے گا. اور ترقی پھر کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ انسان کو جب ترقی ملتی ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ترقی دراصل اصل ترقی کیا ہے. اصل ترقی یہ نہیں ہے کہ میرا ڈریم، ہمارے ڈریم کیا ہوتے ہیں کہ یار گاڑی آ جائے. ہمارے ڈریم کیا ہوتے ہیں؟ ایک گھر بن جائے. جب گھر بن جاتا ہے تو بولتے ہیں یار ایک گھر اور آ جائے، یا چھوٹا گھر ہے بڑا گھر آ جائے، اچھے علاقے میں آ جائے. یہ ڈریمز ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ریحان اللہ والا چاہتا ہے، ریحان اللہ والا سوچ یہ ہے کہ بھائی ہمارا بچہ جو ہے نا وہ معاشی طور پہ مضبوط ہو جائے، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر لے. اس کے والدین اتنی محنت کر کے اس کو پڑھاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، تو وہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو پیروں پہ کھڑا کر لے. کیونکہ ریاست ہمارے بچے کو آن نہیں کرتی. ریحان اللہ والا یہ بہتر طور پہ جانتا ہے. ریحان اللہ والا صاحب کو یہ بات پتا ہے. جبھی ریحان فلسفی یہ بات کہتی ہے کہ بھائی آئیے میں آپ کو سکھاؤں گا، اور میں سکھا سکتا ہوں. کیوں؟ ریحان اللہ والا صاحب یا ریحان اللہ والا فلسفی جو ہے انہوں نے اس بات کو پڑھ لیا ہے کہ کس طرح بچے کو ٹیچ کرنا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کس طرح دینی ہے. جس دور میں ہم زندہ ہیں وہ دور کیا ہے؟ وہ دور ٹیلی گرام کا نہیں ہے کہ یہاں سے خط لکھا گیا کہ ابا جی میں خیریت سے ہوں، سعودیہ پہنچ گیا ہوں، انشاءاللہ پہلی تنخواہ ملے گی تو میں آپ کو پیسے بھیجوں گا، اس کے آپ راشن ڈلوائیے گا. جب تک وہ ٹیلی گرام وہ خط وہاں تک پہنچا ابا جی کا انتقال ہوا 1 ہفتہ ہو چکا ہے اور کل بھی پڑھ لی ہم نے. آج کس دور میں ہے کہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے 5000 فٹ زمین کی تہوں میں اور سمندروں کی تہوں میں جانے والے لوگ لائیو سیشن کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جو ہوا ان کے ساتھ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن لائیو سیشن کر رہے تھے. سوچ سکتا کوئی؟ پل پل کی رپورٹ کر رہے تھے، پل پل کی ویڈیو. ایون یہ کہ جب بلاسٹ ہوا تو بلاسٹ ہوتے تک کی ویڈیو موجود ہے، اس کے بعد کی ویڈیو بھی موجود ہے. یہ ہے ٹیکنالوجی. یہ بتانا چاہتے ہیں ریحان صاحب، یہ بتانا چاہتا ہے ریحان فلسفی، یہ بتانا چاہتا ہے ریحان اللہ والا سوشل میڈیا انکیوبیٹر، یہ بتانا چاہتا ہے ریحان اسکول کورنگی کیمپس، یہ بتانا چاہتا ہے ریحان اسکول منور کیمپس، یہ بتانا چاہتا ہے ریحان فاؤنڈیشن. جی سر، آپ نے بہت اچھی بات کری اور بہت یعنی ایک علمی گفتگو آپ نے کری. آپ کی بات میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے کہا کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا. شاید آپ کو بات میری اچھی نہ لگے. یہ ہے کہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ایبسولوٹ ہو جاتی ہیں. یعنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو انسان چیز یوز کر رہا ہے تو ایسی چیز یوز کرے جو اس کا وقت بھی بچائے، پیسہ بھی بچائے اور ایک ایفیشنسی بھی لے کر آئے. تو اگر آپ سرکاری دفاتر میں اگر آپ کو کبھی جانا ہو، پوسٹ آفس میں یا کسی سرکاری دفتر میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی لوگ یعنی جو ٹائپ رائٹر پرانے ہوتے تھے کٹ 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 وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی وہ اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے. وہ پرانے لوگ ہیں، پرانی سوچ کے لوگ ہیں، وہ وہی ٹک 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 وہ ٹائپ رائٹر چلا رہے ہوتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کی آپ نے بہت اچھی بات کری. تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا، جس طرح بھی آپ نے ریحان اللہ والا کے اسکول کی بات کری، تو وہاں آپ کو اس کا تھوڑا بتانا چاہیں گے کہ ریحان اللہ والا اسکول میں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے اور وہاں کے جو بچے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور ان کی کیا پروگرس ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گے.
بہت شکریہ رضوان. دیکھیں ریحان اللہ والا کورنگی کیمپس اس وقت تو ماشاء اللہ سے 40 سے 50 بچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا یعنی فیس بک پر اپنی اپنی لائف فیس بک پر اور ریحان اللہ والا فیس بک پر اور ڈفرینٹ قسم کی فیس بک پر چھا چکے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہیں وہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ. سب سے پہلا ریحان اللہ والا اسکول جو کورنگی کیمپس کام کر رہا ہے, آپ دیکھیے بچے کو کانفیڈنٹ کیا گیا ہے. اور ریحان صاحب اور ریحان اللہ والا جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے اندر سے ڈر نکال دیجیے. اب میں عموماً ایک سوال کرتا ہوں, سب سے کرتا ہوں, اب اس کا جواب دینا چاہوں گا. تو وہ ریحان اللہ والا فلسفی کے تحت وہ ڈر کیا ہے؟ کتے کے کاٹ جانے کا ڈر, سانپ کا ڈس جانے کا ڈر, روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جانے کا ڈر, جہاز میں بیٹھ کر جہاز کا کرش ہو جانے کا ڈر, بھوک سے مر جانے کا ڈر. کون سا ڈر؟ کون سا ڈر؟ کسی سے پوچھا جائے آپ ڈرتے ہیں؟ بولے نہیں. وہ ڈر دراصل کانفیڈنس کا ڈر ہے. وہ ڈر غلط کر جانے کا ڈر ہے. وہ ڈر غلط ہو جانے کا ڈر ہے. وہ ڈر دراصل کچھ کر جانے کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, میرے تو کپڑے میلے ہیں, میری تو شکل بری ہوئی ہے, میری تو شیپ بڑی ہوئی ہے, میرے تو بال سفید ہو گئے ہیں. وہ لوگ بولے کیا بڈھا آدمی بیٹھ کے کیا باتیں کر رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ 10 سال کے بچے کے ساتھ 50 سال کا آدمی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. یہ ڈر کہ یار میں اگر یہ کام کر دوں گا تو یہ غلط نہ چلا جائے, غلط نہ ہو جائے, یہ ڈر ختم کرنا ہوگا. ریحان صاحب یہی فرماتے ہیں کہ اپنے اندر سے ڈر نکال دیجئے, غلط کیجئے. جب پہلی سیڑھی چڑھیں گے تو دوسری سیڑھی پہ جائیں گے نا. جب بچہ چلنا سیکھتا ہے تو لڑکے گا, پیچھے گرے گا, آگے گرے گا, منہ کے بل گرے گا, چوٹ لگے گی, تو جب بھی تو چلنا سیکھے گا. اب بچہ اگر گر جائے تو ماں اس کو پکڑ کے پیر باندھ کے بستر بٹھا دے, نہیں بھائی تو گرے گا تو تیرے کو چوٹ لگ جائے گی. اگر ماں نے یہ کرنا شروع کر دیا تو سارے بچے آپاج ہو جائیں گے, پولیو زدہ ہو جائیں گے, چلنا بھول جائیں گے. لیکن ماں اس کو چلاتی ہے. ریحان اللہ والا چلانا چاہتا ہے پوری قوم کو, پوری دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے. جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں مثالیں دیتے ہیں, بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں. بل گیٹ, میں کہوں گا ریحان اللہ والا بھی ایک سوچ کا نام ہے, وہ بھی ایک بل گیٹ ہے. ریحان اللہ والا بھی ایک ایڈی ہے. ریحان اللہ والا بھی ایک کسی ریاست کا شہنشاہ ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کا شہنشاہ ہے. یہ اپنی یکتانیت میں یکتا ہے, یہ اپنی سوچ میں یکتا ہے. اور یہی بات اس بچے کو سمجھا دی گئی. آج جو کام ریحان اللہ والا کر رہے ہیں, اس 40 بچے جو کہ کورنگی کیمپس میں بچے پرفارم کر رہے ہیں, وہ بچہ ڈیولپ ہو چکا ہے. وہ بچہ بھی ریحان اللہ والا کی کاپی بنتا جا رہا ہے. وہی ریحان اللہ والا کی فلسفی کو آگے بڑھا رہا ہے, اس کی سوچ کو آگے بڑھا رہا ہے. اور یہی واقعی کامیابی ہے کہ بچوں کو لائیو سیشن کروائے جا رہے ہیں, گرافکس سکھائی جا رہی ہے, کارڈز بنوائے جا رہے ہیں, فیس لیس ویڈیوز بنوائی جا رہی ہے, یوٹیوب کا صحیح استعمال بتایا جا رہا ہے, فیس بک کا صحیح استعمال بتایا جا رہا ہے, واٹس ایپ کے لنک بنانے بتایا, فرینڈشپ بتائی گئی. اور سب سے بڑھ کر میری دنیا 24 کروڑ 25 کروڑ پاکستانیوں والی نہیں رہی. ہم اس پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں میں رہنے والے لوگ, ہمیں اپنے شہر کراچی کا نہیں پتا, ہمیں اپنے شہر لاہور کا نہیں پتا, ہمیں اپنے شہر سکھر کا نہیں پتا, ہمیں اپنے شہر لاڑکانہ کا نہیں پتا. لیکن ریحان اللہ والا نے ہمیں بتا دیا کہ یہاں بیٹھ کر تم امریکہ پہ حکمرانی کر سکتے ہو, یہاں بیٹھ کر تم UK پہ حکمرانی کر سکتے ہو. حکمرانی سے مراد کیا؟ کہ وہاں کا وزیر اعظم؟ نو, کہ یہاں پر بیٹھ کر آپ نشانہ کر سکتے ہیں UK کا, کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. آج ریحان اللہ والا کا بچہ جب انٹرویو دیتا ہے تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, اور ان میں سے کئی لوگ پاکستان کا فوراً وزٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ کون سے کونے میں بیٹھے ہیں بچے, یہ کون ہے ریحان اللہ والا, یہ کیا بچہ پیدا کر رہا ہے, یہ کیا سکھا رہا ہے, یہ کیا بنانا چاہ رہا ہے. یہ تو بچے توپ کے گولے بن رہے ہیں, توپ کے گولے. کیونکہ اب والی جنگ نہیں ہے, ایٹم بم کی جنگ ختم, اب ایٹم بم کا دور ختم ہو گیا, اب معاشی جنگ ہے, معاشیات کی جنگ ہے. اور معاشیات کی جنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ سیکھی جا سکتی ہے. اب میرا بچہ میٹرک کرتا ہے, انٹر کرتا ہے, گریجویشن کرتا ہے, نوکری کے لیے دھکے کھاتا ہے. ایسے لوگ بھی ایسے, بلکہ آپ رضوان آپ نے اپنے نام کے ساتھ MBA لکھا ہوا ہے, مجھے بتائیے نا MBA کرنے کے بعد جاب اپرچونیٹیز ہے پاکستان میں؟ اور اگر جاب ملتی ہے تو 30,000 25,000 50,000 60,000, اور اس کی بھی وارنٹی نہیں ہے, اور اس میں بھی کوئی اسکلز نہیں ہے. وہ آپ کو بڈھا کر کے باہر بھیج دیں گے, بس 10 سال نوکری کروا کے آپ کے کریم وقت آپ کا لے لیں گے, پھر فارغ کر دیں گے, پھر نیکسٹ MBA بھرتی کر لیں گے. ایسا ہی ہے. لیکن ریحان اللہ والا فلسفی یہ کہتی ہے جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے, عمر کے حصے میں آتے جائیں گے, آپ مضبوط سے مضبوط ہوتے جائیں گے, اور دنیا کی ضرورت بنتے جائیں گے, اور دنیا میں لوگوں کو اویئر اور ایجوکیٹ کرتے جائیں گے, اور اپنی ارننگ کو دن بدن بڑھاتے جائیں گے. یہ ہے فلسفی آف ریحان اللہ والا, یہ ہے ریحان اسکول کورنگی کیمپس, منور کیمپس کی تھاٹ. اور انشاءاللہ بہت جلد بدیر ریحان اللہ والا اسکول پورے پاکستان میں لاگ ان ہوں گے. وقت آئے گا کہ ہر شخص کہے گا ریحان اللہ والا, کیونکہ ریحان اللہ والا عہدی ہے سوشل میڈیا کا, جدید ترین ٹیکنالوجی کا, اور ڈیجیٹل ایجوکیشن کا. اگر میں کہوں کہ ریحان اللہ والا عہدی تو غلط نہ ہوگا.
جی سر، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت اچھی معلومات دی سر. ریحان اللہ والا صاحب کی محنت یہ ہے اور یہ فلسفی ہے کہ ہم ابھی آن لائن بیٹھے ہیں اور سینکڑوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. کب آپ نے یہ سفر شروع کیا ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ؟ رضوان یہ سفر زیادہ دور کا نہیں ہے, بہت قریب کا ہے. آفٹر دا پینڈیمک, کورونا ڈیزیز, لاک ڈاؤن اور اس طرح کے معاملات ہوئے, اور جب آن لائن زومنگ کلاسز کا سلسلہ اسکولوں میں شروع ہوا, اس پر میں نے بہت سارے آن لائن پروگرام کیے کہ واٹ از دا امپورٹینس آف آن لائن ایجوکیشن, واٹ از دا فیوچر آف آن لائن ایجوکیشن. تو میں اس سے ٹوٹلی انکاری تھا, بالکل کلیئر بتاؤں گا. میں مطلب اس کے حق میں نہیں تھا کہ دس از ناٹ اے امپورٹینس, دس از ناٹ ایکچوئل ایجوکیشن. بٹ 2020 گزرا, 2021 گزرا, 2022 گزرا, میرے گھر میں میرے بچے آن لائن کلاس لیا کرتے تھے, تو میں ان کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا تھا. سیکھ رہا تھا کہ بچوں کی ٹانگیں چھت سے لگی ہوتی تھی اور موبائل وہ لے کے بیٹھے ہوتے تھے اور اس پہ میوٹ کر کے گیم کھیل رہے ہوتے تھے. میں ان سے پوچھتا کیا کر رہے ہیں؟ بابا میں کلاس لے رہا ہوں. میں نے کون سی کلاس لے رہا ہوں؟ وہ سر پڑھا رہے ہیں آن لائن کلاس. وہ آن لائن کلاس لے رہا ہوں. میری بیٹی میوٹ کر کے وہ ویڈیوز میں جانوروں کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی تھی. میں بولتا کیا کر رہا ہوں؟ بابا میں نا کلاس لے رہی نا, تو ابھی وہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی نا, تو میں نے اپنی ویڈیو دیکھنا شروع کر دی. تو میں نے کہا سر کو پتہ نہیں لگ رہا, وہ میں نے میوٹ کر دیا نا. میں نے کہا گڈ. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں بڑا اس سے انجوائے کرتا تھا. اور میں آپ کو رضوان کلیئر بتاؤں, مجھے بڑا مزہ آتا تھا کہ بچہ کیسے کام کر رہا ہے. پھر بعد میں اس پہ باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ کچھ پروگرام کیے, اور پھر میں نے اس کے متعلق اس کے نقصانات بتائے, اس کے فوائد بتائے, اور اس پہ کافی تفصیلی بات ہوئی. پھر میں نے اپنے بچوں کو گائیڈ لائن دی کہ بیٹا بری بات ہے, جب کلاس ہو تو آپ نے ریگولر اس کو پنکچوئل ہو کے بیٹھنا ہے اور اس کو انجوائے کرو. پھر لیکن انجوائے اس طرح نہ کرو کہ آپ باتیں نہ سنو, میوٹ کر دو اسپیکر کو, تصویر کو میوٹ کر دو, یا اس طرح سے کر لو کہ آپ لیٹے میں مزے کر رہے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور گیم کھیل رہے ہیں. میں نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر بچے بھی سیکھے اس بات کو, کیونکہ بچے تو بچہ ہوتا ہے نا, ہم اس کو سکھانے پڑے. تو بعد اس سے میں نے سیکھا کہ یار واقعی میں کہ آن لائن ایک امپورٹنس ہے, ایجوکیشن کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. تو ریحان اللہ والا سے پھر میری ملاقات, ویسے تو 2021 میں ان کے اسکولس کے کچھ ممبران نے میرا اسکول کا وزٹ کیا تھا. میرے اپنے اسکول ہوا کرتے تھے, زبان آپ کو بتا دوں, میرے اپنے 4 اسکول ہوا کرتے تھے. العظیم اکیڈمی کے نام سے, کیڈٹ فورس انگلش گرامر سیکنڈری اسکول لسٹڈ اینڈ ریکگنائزڈ, ویژن 3000 کے نام سے. انفارچونیٹلی یہ کہہ لیں یا میری پلاننگ پہ کہہ لیں کہ میں فیٹ اپ ہو گیا تھا لاک ڈاؤن کے بعد, جب لوگوں نے عدم توجہ ہی کی اسکولوں کی طرف سے, تو میں نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا تھا. تو پھر میں سوشل میڈیا پہ ان ہوا دیکھتا تھا, پڑھتا تھا, سنتا تھا, تو اس میں ریحان اللہ والا صاحب بھی نظر آتے ہیں, ان کو دیکھتا تھا. پھر میں نے اسکول جوائن کیا ان کا کورنگی کیمپس, کیونکہ میرا گھر بھی وہیں قریب میں ہے, تو وہاں پر میں ایز اے فیسیلیٹیٹر ورک کیا. پھر میرے ریحان صاحب نے اور ریحان فاؤنڈیشن نے مجھے یہاں پر بلا لیا, جہاں ان کا یہ مین شہید ملت روڈ جسٹ اپوزٹ سٹی اسکول. تو یہاں پھر اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں, کچھ سیکھ رہا ہوں, کچھ اپنی سروسز دینے کی کوشش کر رہا ہوں. چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے تجربے سے اور سیکھنے کے بعد کچھ بچوں کو کچھ ایجوکیٹ کر سکوں اور کچھ لرن کر سکوں. تو یہ ہے سفر ریحان اللہ والا کا. سر آپ کی باتیں سن کے بڑا اچھا لگا, بڑی ایک انفارمیٹیو گفتگو تھی, بڑی اچھی آپ نے بات کری. اور ٹائم کافی ہو گیا ہے, ابھی میں یہ کہ اینڈ کی طرف جاؤں گا, لاسٹ کوشچن کروں گا آپ سے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ جس طرح ابھی ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ جڑے ہیں, تو آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کی کوئی ایسی خواہش جو آپ پوری کرنا چاہتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ آپ جنہیں پوری نہ کر سکے ہوں آپ پوری کرنا چاہتے ہو, کوئی ویژن, کوئی آپ کی اسٹریٹجی ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ گول حاصل کرنا ہے, کوئی اس طرح کی کوئی آپ کی ہے پلاننگ, گول ہے کوئی اس طرح کا؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. 35 سال کا جو یہ میرا سفر ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ 1988 سے, اور اب آج 27 اکتوبر 2023 کا سفر, اس میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ حاصل کیا, بہت کچھ گنوایا, بہت تکلیف اٹھائی, بہت آسودگیاں دیکھی, بہت خوشیاں دیکھی, بہت غم دیکھے, بہت بڑے بڑے لوگ دیکھے, بڑے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بڑا بنتا دیکھا, بہت سے لوگوں کو زندگی میں ساتھ چلتے دیکھا, بہت سے لوگوں کو کھوتے ہوئے دیکھا, بہت سے لوگوں کو نئے لوگوں کو پاتے ہوئے دیکھا. حسین و جمیل دنیا کے لوگ بھی ملے اور بدترین لوگ بھی دنیا کے ملے, سب کچھ ملا, لیکن نہ مل سکا تو وہ سفر آخر نہ مل سکا جس میں یہ مطمئن ہو جاؤں کہ جب میری آنکھ بند ہونے لگے, کم و بیش میری 50 سال عمر ہے, کہ جب میری آنکھ بند ہونے لگے اور میں مطمئن ہو جاؤں کہ آج میں نے اپنی زندگی کا 1% حق ادا کر دیا, کہ مجھ سے اللہ نے کوئی کام ایسا لے لیا کہ جو رہتی دنیا تک اس کی دنیا میں کوئی اچھائی کا کام کرتی رہے, کوئی ایسا کام ہو جائے مجھ سے کہ جو رہتی دنیا تک رہے, اور اس کا اجر و ثواب بینگ اے مسلم
ہمارا ایمان ہے کہ دنیا آپ کو کیا دے سکتی ہے, دنیا آپ کو کیا کتنا دے سکتی ہے, کچھ نہیں دے سکتی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دے گا. تو میں اجر و ثواب کا تو متلاشی ہمیشہ سے رہا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنے اسکول بند کرنے پڑے, کیونکہ میں اپنے اسکول میں سچ بتاؤں لوگوں کے پاس فیس نہیں ہوتی تھی. آپ پڑھ لو یار, پڑھ لو, چھوڑو کوئی بات نہیں. کتابوں کے پیسے نہیں ہوتے, چلے یار مس سمیرہ, مس امرینا, مس سمر, آپ دے دیں ان کو کتابیں دے دیں, کوئی بات نہیں, پیسے آ جائیں گے. 35 40 ہزار کے کورس میں فری میں دے دیا کرتا تھا. تو شاید یہی وجہ ہوئی کہ لاک ڈاؤن کے بعد مجھے تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, لیکن میں بڑا مطمئن ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے جو کام اس وقت لینا تھا وہ میں نے کر دیا. میرے تقریباً کم و بیش, اگر میں آپ کو بتاؤں فگر میں, کم و بیش 40 سے 50 ہزار میرے شاگرد اس شہر کراچی میں ہوں گے. وہ مجھے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, وہ مجھے بھول گئے ہوں نہ بھول گئے ہوں, مجھ سے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے ان کو پڑھایا ضرور ہے, میں نے ان سے سیکھا ضرور ہے. میں نے ان سے یہ ضرور سیکھا ہے کہ سکھایا کس طرح جاتا ہے. میں نے ان سے یہ ضرور سیکھا ہے کہ پڑھائی کے دوران شرارتیں نہیں کرنی. میں نے ان سے یہ ضرور سیکھا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا. میں نے ان سے یہ ضرور سیکھا ہے کہ والدین کو دھوکہ مت دو. میں نے ان سے ضرور یہ سیکھا ہے کہ والدین جو پیسے دیں چیز کھانے کے, بسکٹ کھانے کے, لنچ کرنے کے, اس کی سگریٹ نہ پیو. میں نے ان سے ضرور یہ سیکھا ہے کہ استادوں کا ادب کرنا سیکھ جاؤ. میں نے ان سے ضرور یہ سیکھا ہے کہ وقت پر کام کرنا سیکھو, وقت پر اسکول جانا سیکھو. میں نے ان سے ضرور یہ سیکھا ہے کہ اپنی زندگی کو با مقصد بناؤ. میں نے ان سے ضرور یہ سیکھا ہے دنیا میں اللہ کی زمین پر فساد نہ کرو. میں نے ان سے ضرور یہ سیکھا ہے ادب احترام والی زندگی گزارو. میں نے ضرور یہ سیکھا ہے کہ لڑکیوں کا احترام کرنا سیکھو, لڑکوں کا احترام کرنا سیکھو, چھوٹوں پہ شفقت کرو, بڑوں کا احترام کرو. میں نے ان سے ضرور یہ سیکھا ہے کہ سلام کرنا سیکھو. یہ باتیں میں نے اس لیے کہی, یہ فلسفی یہ ہے کہ جب وہ یہ کام نہیں کرتے تھے تو مجھے برا لگتا تھا, تو پھر میں نے سیکھ لیا کہ سلام کرنا چاہیے, بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے, بڑوں کے ساتھ احترام کرنا چاہیے, وقت پر اسکول آنا چاہیے, کیونکہ وقت پہ نہیں آتے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. پنکچوئل نہیں ہے اپنے کاموں میں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے سیکھ لیا کہ ہمیں پنکچوئل ہونا چاہیے, وقت پر اپنے کام کو کرنا چاہیے, صاف ستھرا اسکول جانا چاہیے. یہ باتیں میں نے سیکھی اور یہی سیکھ رہا ہوں, اور آج سیکھتے سیکھتے ریحان اللہ والا کے دروازے پر آ گیا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ اب جو ساتھ جڑا ہے ریحان صاحب کے ساتھ, یہ شاید کہ اب میرا آخری ساتھ ہو, اور یہ زندگی بھر میں ہمیشہ ریحان اللہ والا کے ساتھ ہی اور اس کی فلسفی کے لیے کام کروں. کیونکہ ریحان اللہ والا ایک ویژن ہے. دیکھیے, کل نفس ذائقۃ الموت, جو شخص جو ذات زندگی پائی ہے جس نے, وہ ایک دن مرنی ہے. آج میں موجود ہوں, کل میں منظر عام سے ہٹ جاؤں گا. آج آپ موجود ہیں, کل آپ منظر عام سے ہٹ جائیں گے. آج ریحان اللہ والا موجود ہے, کل منظر عام سے ہٹ جائے گا. عبدالستار اہدی 100 سال کی عمر پا کے منظر عام سے ہٹ گیا, لیکن عبدالستار زندہ ہے, اہدی زندہ ہے, اپنے کام سے, اپنے ویژن سے, اپنی سوچ سے, اپنی تھاٹ سے, اپنی کریشن سے, اپنی ڈپلیکیٹ بنانے سے. تو ریحان اللہ والا بھی ایک دن اسی طرح سے چلا جانا ہے, لیکن بہت سارے ریحان اللہ والا پیدا کر جائے گا, بہت سارے ویژنری ٹیکنالوجیز پیدا کر جائے گا, بہت سارے لوگوں کو سوچ دے جائے گا, بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ دے جائے گا, اور پھر ریحان اللہ والا ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت زندہ رہے گا. اس کی سوچ زندہ رہے گی, اس کا ویژن زندہ رہے گا, اس کی ٹیکنالوجی سے وابستگی زندہ رہے گی. ہر شخص میں ریحان اللہ والا تلاش کرو, ہر شخص ریحان اللہ والا بننے کی کوشش کرے, ہر شخص ریحان اللہ والا کی سوچ پر عمل کرے, اس کی سوچ پیدا کرے, اس کا ویژن پیدا کرے, اس کی فینومینا پیدا کرے, اس کی فلسفی پیدا کرے. اور اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ریحان اللہ والا کو کامیاب ہو گئے, کامیاب تو ہو رہے ہیں, کامیاب تو ہو گئے, وہ تو ہوتے رہیں گے. اگر اس کو ویژن کو آگے لے جانا چاہتے ہو تو ہر شخص کو ریحان اللہ والا بننا پڑے گا, اور کمیٹڈ ہونا پڑے گا. جو لوگ ریحان اللہ والے سے سیکھ رہے ہیں وہ ریحان اللہ والا کا ساتھ نہ چھوڑیں, کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں. لیکن آپ کے ساتھ چھوڑ جانے سے, میرے ساتھ چھوڑ جانے سے ریحان اللہ والا اپنی سوچ کو ختم نہیں کر دے گا, اپنے کام کو ختم نہیں کر دے گا. ہاں, میرے ساتھ رہنے سے, آپ کے ساتھ رہنے سے, لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے سے ریحان اللہ والا کو تقویت ملے گی, خوشی ہوگی, وہ آگے کی طرف بڑھے گا, اس میں تیزی آئے گی. بس یہی میرا میسج ہے. اپنے آپ پر دروازے بند کیجیے, اپنے آپ پر دروازے بند کیجیے, کیونکہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں زندگیوں کے اندر, لوگوں کے اندر. ان سے سیکھیے اور سیکھنے والے بن جائیے, تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو یہ مسائل ہیں سب ختم ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. جی عامر صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ایک آپ کی انفارمیشن سے بھرپور باتیں تھیں, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت کچھ نئی چیزیں پتہ چلی. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گا, اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.